اللہ جسے چاہتا ہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ لٹائے گا۔ جو درد تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتا، تو جان لو وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اسے انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو اس سے جو خواہش تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے، مانگ لو اس سے، ابھی بھی قبولیت کی گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر باری ہے۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، تمہیں وہ سب عطا ہوگا جو تم چاہتے ہو، بس اللہ پر یقین رکھو۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے یا نہ ملے مگر رب ضرور مل جاتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ تمہاری دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تم سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر تمہیں خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ وہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے کچھ سچ میں چاہتے ہیں تو تہجد پڑھا کریں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ منزل میں لاکھ رکاوٹیں سہیں، لیکن اللہ نے جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ جو دکھ تمہیں سونے نہیں دیتا اس کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد سے تو اللہ مل جاتا ہے، تو پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگتے ہو۔